کہ شیطان کے وہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں، کون کون سے اس کے وار ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمیں انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مصیبت ہے جو اس انسان پر شیطان ڈالتا ہے، یعنی اس کو بھلا دیتا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں شیطان کے اس وار سے کہ وہ کہیں ہمیں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے؟ ہمارا دشمن ہر وقت 24 گھنٹے وہ تمہارے اوپر مسلط ہے اور سوار ہے۔ جی تم انشاءاللہ کہا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شیطانی ہتھ کنڈوں کے عنوان سے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ شیطان کے وہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں، کون سی اس کی چالیں ہیں، کون کون سے اس کے وار ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمیں انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، کیسے کیسے وہ اپنے ہتھ کنڈوں کو اختیار کر کے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے اور دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیطان کا ایک بڑا ہی کارگر ہتھ کنڈا جو اکثر لوگوں پر بارآور ثابت ہو جاتا ہے، وہ ہے بھلانا۔ کہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ کیا بھلاتا ہے، کیسے بھلاتا ہے، یہی آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ خیر عافیت؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم۔ شیخ صاحب، ابھی میں نے ذکر کیا کہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے ایک ہتھ کنڈا وہ انسانوں کو بھلانا ہے۔ تو کیسے بھلاتا ہے شیطان انسان کو، اور کیا چیز ہے جو وہ بھلا دیتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے جس کا تعلق ہمارے ناظرین کے ساتھ، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، وہ پڑھا اور لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ لوگوں کا، نیم پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہو، وہ تجارتی میدان میں عمل کرنے والے لوگ ہوں یا دینی معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے لوگ، علماء دین کیوں نہ ہوں، یا ایسے ہمارے ہر طبقے میں تعلق رکھنے والے لوگوں کو شیطان جو ہے وہ بھلا دیتا ہے۔ اور یہ بھلاوا ایک ایسی مصیبت ہے کہ جب انسان بھول جاتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہی اس کا عمل ہے کہ ابن آدم کو پریشان کرنا ہے۔ بالکل۔ ایک مختصر اور تھوڑے سے وقت کے لیے بھولا ہوا انسان، جیسے کہتے ہیں نا عام لوگ کہ گھڑی کا بھولا ہوا سالوں پر جا پڑا، جی جی۔ تو یہ وہ مصیبت ہے جو اس انسان پر شیطان ڈالتا ہے، یعنی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ انسان جب اللہ ذوالجلال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جیسے دینی لوگ کہہ لیں، جی جی۔ دین کے ساتھ منسلک ہیں، وہ کوئی بھی نمازی ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کئی بھی کام کرنے والا ہے، تو ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ان کو بھلا دے گا تاکہ وہ جو عمل کر کے اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ اپنا مرتبہ اور منزلت اور اس کی شان بلند ہونا چاہتی ہے، وہ اس نہت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی یاد سے اس کو غافل کر دیتا ہے، دور کرتے ہیں، دور کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کو اتنا بھلا دیتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اوہ میں نے تو عصر کی نماز پڑھنی تھی یار، وہ تو اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کوشش کرتا ہے کہ یار فلاں جگہ پر اب دوست ہے، اس کو میں نے کوئی خدمت مالی کرنی ہے، وہ غریب ہے، اس نے مجھے اشارتاً بات کی تھی، لیکن اوہ یار وہ تو مہینہ گزر گیا، مجھے یاد ہی نہیں۔ یعنی یہ کتنا بڑا
सवाब से महरूम नेकी से उसने रोक दिया और भुला दिया है। तो अल्लाह जुल जलाल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी इसी बात का ऐलान फरमाया है। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बहुत प्यारी बात कही है। फरमाया फ़अनसाहुम ज़िक्र अल्लाह, जब वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर देता है शैतान इंसान को, तो अल्लाह जुल जलाल ने ख़ुद ऐलान फरमाया उलाइका हिज़्बुश शैतान, तो ये फिर अल्लाह का दोस्त तो ना रहा, अल्लाह की जमात तो ना रही, क्योंकि एक जमात अल्लाह की है और एक जमात शैतान की है। तो गोया कि इसको शैतान ने जब भुला दिया, इसने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया, तो अब इसको भुला देने की वजह से ये अल्लाह को भुला दिया इसने, तो अब ये शैतान का गिरोह बन गया और शैतान की जमात कहलाएगी, क्योंकि इन लोगों ने या इस आदमी ने अल्लाह को भुला दिया। जैसे कुरान मजीद में एक जगह पर अल्लाह की बंदगी जैसे है, इसी तरह इबादत की निस्बत शैतान की तरफ भी की गई है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शैतान की बंदगी करते हैं। यानी शैतान ने उन पर गोया कि अपना वार जो है वो चला लिया है, वो कामयाब हो गया और अपनी जमात में उसने ऐसे बंदे को शामिल कर लिया और उस पर उसने पूरी गिरफ्त कर ली है ना, इसलिए तो उसने अल्लाह को छोड़ दिया है। अब वो इसका साथी बन गया, इसका रफ़ीक बन गया है। और जैसे एक और मकाम पर भी अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। यहाँ दोस्त अल्लाह के जो हैं, अल्लाह अपने दोस्तों को रोशनी की तरफ लाते हैं, जन्नत की तरफ लाते हैं, नेक आमाल की तरफ लाते हैं, और शैतान अपनी जमात को और अपने ग्रोह को जो है वो गुमराही की तरफ और जहन्नम की तरफ और अंधेरे की तरफ लेकर चला जाता है। तो गोया के ये दो जमातें हैं, एक जमात अल्लाह की और एक जमात शैतान की है। तो जो भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है उस पर शैतान अपना तसल्लुत जुमा लिया कर। फिर हमें शाह साहब हर मुसलमान को इससे ये पता चलता है कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो शैतान उसे कहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे और वो यानी निस्यान का शिकार ना हो जाए और शैतान के गिरोह में दाखिल ना हो जाए और उसकी इआनत और उसकी मदद हर वक्त इंसान को जो है वो तलब करते रहना चाहिए ना। इसीलिए शेख साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप हर नमाज के बाद अल्लाह का जहाँ ज़िक्र दिगर आपके वज़ाइफ और मौजूद हैं, वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत प्यारी सी बात दुआ किया करते थे, और वो ये है अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। कितने प्यारे जुमले हैं कि या इलाल अमीन, जब तू अनायत करना चाहे, उसमें दुनियावी माल भी है, दीनी जो है फ़वाइद भी हैं, उसमें इबादत भी हैं और हसनात भी हैं, और उसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले आमाल भी हैं। तो ये सारे तेरी ताकत और तेरे हुक्मों के साथ ही और तेरे फ़ज़ल के साथ ही मैं हासिल कर सकता हूँ, वगरना मुझ में ये ताकत ही नहीं है। तो इसलिए इंसान को अपना राबता और अपना ताल्लुक़ हर वक्त अल्लाह की ज़ात के साथ रखना चाहिए। और इसी में दूसरी किस्म ऐसे लोग की है शैतान की, उसमें इम्तियाज़ नहीं है। वो इम्तियाज़ नहीं करता कि ये मुसलमान है, इसको ये मैंने काम लगाना है, या उसमें काफर, मुनाफिक और मुसलमान ये बराबर हैं, उसके नेक भी और बद भी, अच्छे भी और बुरे भी, उसमें जैसे हम कह देते हैं शाह भी और गधा भी, सारे उसकी नज़र में ये बराबर हैं। उसमें हर इंसान को उसने बुलाना है। सही। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नसिया आदम, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, फ़नसीता ज़ुर्रियतहु, और इसीलिए उसकी औलाद भूल जाती है। वो औलाद में काफिर भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, मोमिन भी आ गए, अच्छे भी और बुरे भी। तो लिहाजा ये भुला देता है, और ये उन
کی دوسری قسم میں یہ ہے کہ وہ بلا امتیاز، وہ جو بھی اس کے سامنے ذریات آدم، اس کو اس نے بلانا، کیونکہ وہ دشمن ہے ہمارا۔ صحیح۔ ایک تو دشمنی ہوتی ہے، مثلا ایک دشمنی نارمل سی ہوتی ہے، ایک دشمنی سخت ہوتی ہے۔ سخت دشمنی تو اس کی ہے مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی، اللہ کی جماعت کے ساتھ۔ اور دوسری نارمل جو دشمنی ہے وہ ساری ذریات آدم سے، جو بھی ہتھے چڑھ گیا اس کو اس نے اپنے جو ہے نا اس مکرو، فریب اور مصیبت میں ڈالنے کے لیے اس کو اس نے بھلا دینا ہے۔ جب شیطان انسان کو بھلاتا ہے، مختلف باتیں بھلاتا ہے، اس کی ہمیں قرآن مجید میں کچھ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کیسے وہ بھلاتا ہے انسان کو۔ مثلا دیکھو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ جناب یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف ہے، اور اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، ہمارے ناظرین اس کو اگر پڑھیں تو بہت ہی پیاری باتیں اس میں ہیں، کیونکہ احسن القصص اللہ ذوالجلال نے کہا ہے کہ اس میں بہت پیارے قصے ہیں اور بہت پیاری باتیں ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہیں۔ ان میں اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن جو ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ متعلقہ ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے اور بند کر دیے گئے، جیل ہو گئی، ان کو سزا ہو گئی، سزا کے طور پر جیل میں چلے گئے، تو اسی وقت اسی دور میں دو اور آدمی بھی نوجوان، قرآن نے اسے کہا کہ وہ بھی وہاں جیل میں بند ہوئے۔ تو اب جیل کا کچھ ماحول ہی ایسا، اللہ ذوالجلال ہر کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہر مسلم کو اور ہر اپنے بندے کو اس سے بچا کر رکھے۔ تو گویا کہ وہ ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اس میں اچھے اور برے، چنگے اور مندے سبھی اکٹھے ہوتے ہیں، امتیاز نہیں ہے کوئی۔ دیکھو وہاں ہی محدث اسی جیل میں ہے، اور وہیں جناب جی چور اور ڈاکو بھی اسی جیل میں بند ہیں۔ تو اسی طرح وہیں شرابی ہیں، وہیں کبابی ہیں، وہیں جو ہے وہ نیک لوگ بھی کسی بات میں دھر لیے گئے اور چے جائے، وہ بعد میں بیچارے الزام کی وجہ سے چے جائے، بعد میں وہ کہیں جی ہم نے اس کو باعزت بری کر دیا ہے۔ تو برکیف ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دونوں آئے، انہوں نے اپنی خواب کو بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں روٹیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ جو ہے پھل وغیرہ ان کو جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں جوس بنا لیا، اور وہ اس کا جو اپنے بادشاہ نچوڑ رہا ہے، اور میں نے اپنے بادشاہ کو پیش کیا ہے۔ تو اس کی ہمیں تعبیر بتا دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا بھی تو سولی چڑھ جائے گا، تجھے تو سزا ہو جائے گی، اور تو بھائی رہا ہو جائے گا۔ دوسرے کو کہا، اب جس کو کہا اس کو بھائی رہائی تجھے مل جائے گی، تو جانے والا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گیا۔ اب اسے کہا کہ بھی بات سننا کہ اپنے مالک کے پاس، جب بادشاہ کے پاس تو جائے گا تو ایسے کرنا کہ میرا بھی ذکر کرنا کہ وہاں ایک صوفی آدمی، ایک اللہ والا، ایک نیک اور صالح عادتوں والا آدمی بھی وہاں بے گناہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ذرا آپ کو خیال کریں۔ صحیح، مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ اگر اس کا کوئی کیس ہے تو وہ کیس جو ہے کرائیں، ہاں جی اس کو لگائیں اور اس کی پیشی ہو اور اس کے معاملات کو ذرا ہینڈل کریں۔ اب یہاں دو چیزیں پھر یہاں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانے والا نوجوان، اس کو شیطان نے بھلا دیا، صحیح، کہ وہ اپنے مالک کے پاس جا کر اس بیچارے ایک پردیسی کا، ایک مظلوم کا ذکر کرتا، اور وہ بادشاہ اس پر ایکشن لیتا اور وہ معاملہ کچھ کھلتا تاکہ اس کی رہائی کا سبب اور ذریعہ بنتا۔ لیکن وہ جو ہی اپنے کام میں مگن ہوا، شیطان نے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بھلا دیا۔
ذکر رب ہی، اپنے بادشاہ کے رب، یہاں رب سے مراد اس کا بادشاہ ہے۔ تو جیسے اس نے بات کرنی تھی وہ بھول گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی بھول گیا کہ میں اب جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کے سامنے کروں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام بھول گئے، یہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھول گئے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہی التجا اور دعا جاری رکھتے اور اللہ ذوالجلال سے ہی اعانت اور مدد چاہتے، چونکہ انہوں نے غیر کو کہا کہ میری وہاں بات کرنا، تو اللہ ذوالجلال اس لیے ناراض ہو کر اسے اور تکلیف دی اور جو ہے سمائش بڑھ گئی، جس کی بنا پر وہ اس میں رہے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے پہلے قول کو ہی ترجیح دی ہے، جیسے ترجیح دی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے پھر دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اس نے ذکر نہیں کیا، وہ بھول گیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، شکوہ اور گلہ نہیں کیا، یہ نہیں شیطان کو گالیاں دینے شروع کر دیا، اس نے بلا دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، نہیں، انہوں نے صبر کیا اس مصیبت پر کہ جو اتنی دیر ہو گئی، کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی قاصد نہیں آیا، اور کوئی میرا کیس جو ہے اس کو جو اوپن نہیں کیا گیا، لہذا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر شاکر ہیں، اور انہوں نے صبر بھی کیا اور اس کی تقسیم پر شاکر بھی ہیں۔ اس لیے ان کے درجات کو اللہ نے بلند کرنے کا بھی ایک یہ ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کسی پریشانی میں داخل ہو جائے، مصیبت آ جائے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ شیطان نے اسے بھلایا، لیکن اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ ذوالجلال نے صبر کی وجہ سے خیر ہی خیر رکھ دی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت کہ کس حدیث میں ہے وہ نہیں یاد، لیکن واقعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر صحابی رسول کا اللہ کی عبادت تو اس کے تو اور ہی لذتیں اور تاثیر اور اللہ کے ذکر میں۔ تو ایک دن اسے شیطان نے یعنی کہ سلائی رکھا اور وہ اٹھے نہیں، تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو فوراً جلدی سے دیکھا تو ٹائم جماعت کا تھا، فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، اور اتنے رنجیدہ ہوئے، اتنے غم زدہ ہوئے، اور اس قدر روئے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ یا الہ العالمین، آج میری نماز تہجد رہ گئی۔ بدقسمتی، ہم تو تہجد چھوڑ کر ہماری فرضی رہ جائیں تو ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی اپنے ذہن پر دباؤ ہی نہیں ڈالتے کیا ہو گیا ہم سے، لیکن اس کا کیفیت یہ تھی۔ تو ہوا کیا، اللہ ذوالجلال نے اس سے اتنا ہی اجر عطا فرما دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسے اپنی رحمت سے نواز دیا کہ تو اتنا محبت کرنے والا اور اتنا حریص ہے نیکی کے کاموں میں۔ تو پھر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ لیٹ ہو رہے تھے، تو شیطان نے اسے بیدار کر دیا، بھائی اٹھ، تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ کبھی کون ہے تو؟ اس نے کہا میں شیطان۔ کیا ہوا، کیا معاملات ہیں؟ تو گویا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی اسے اتنا اجر و ثواب مل جائے، چل جتنا تہجد کا ملنا وہ لے، اضافی ثواب نہ لے سکے۔ تو گویا کہ شیطان جو ہے وہ تمام اپنے غلط منصوبہ جات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور انسان کو خسارے میں اور مصیبت میں ڈالنے کے لیے وہ ہر پہلو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور واقعہ شاہ صاحب یہ شیطان کے بھلانے کا موجود ہے، سورہ کہف کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے
کہا کہ یا العالمین میں تیرا بندہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کو تو نے بہت سارا علم دے رکھا ہے، جی جی تو میں اس سے کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ دیکھو علم کا نبی بھی حریص ہے کہ مجھے وہ علم نصیب ہو جائے جو اللہ ذوالجلال نے مجھے نہیں عنایت کیا، اس کو عطا کر دیا۔ تو گویا کہ یہاں اگر پیار اور محبت سے بات کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ جتنا علم دے دے وہ اتنا ہی اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ انسان بے بس ہے، بے شک اس میں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں یا کوئی اس کے پاس ذرائع نہیں کہ وہ علم جو اسے اللہ نے نہیں دیا اس کو حاصل کر ولا سکے۔ یحیطون بشیء بشیء من من علمہ علم الا بما شاء۔ کتنی پیاری بات اللہ ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ بقرہ کی میں تیسرے پارے میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے میرا بندہ آپ کو پانی کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر مل جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ یہ تم راستہ اختیار کرو کہ وہاں ملے گا، آپ مچھلی لے لیں، اس کو بھون لیں، تیار کر لیں، اور وہاں جس جگہ پر میرا وہ بندہ ہوگا، جس جگہ پر اس کا سٹے ہوگا، وہاں زندہ ہو کر یہ پانی میں چلی جائے گی اور تمہیں میرا بندہ وہاں مل جائے گا۔ اب انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو۔ یہ ان کا بہت پیارا غلام تھا اور بہت دیانتدار بھی تھا، کیونکہ اگر اچھے انسان مل جائیں اور وزیر مشیر تو انسان کامیاب ہے، وہ حکومت کامیابی سے کر سکتا ہے، اور کوئی بھی کام ہے، جی جی دینی ہے، دنیاوی معاملات کوئی بھی لے لے، اگر اچھا اسے کوئی ساتھی مل گیا ہے، دوست مل گیا تو بہت اچھا۔ تو یہ ساتھ چل پڑے، کہا بھی آپ نے ساتھ چلیں، خدمت کرنی ہے۔ چلتے چلتے اتنا سفر کیا کہ تھک گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بھی لیٹ جاتے ہیں، یا کچھ تھوڑا سا سانس لیں اور سکون کریں، اور یہاں اس کے بعد پھر ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہی ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ عظیم ذات جو ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے نیند اور نہ ہی اونگ آتی ہے، یہاں سو گئے، تھکاوٹ سے بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سو گئے۔ اب وہ چونکہ غلام تھا، وہ خیال رکھ رہا ہے مچھلی کا بھی، اپنے کھانے کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، تو اچانک اس کی نظر پڑی تو وہ مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو کر وہ پانی میں چلی گئی۔ اب یہ دیکھا معاملہ تو بہت تعجب کیا، تو دل میں کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں یہ سارا واقعہ مچھلی کے زندہ ہونے کا اور پانی میں چلے جانے کا یہ ذکر کر دوں گا۔ تو اللہ ذوالجلال کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ وہاں بھی شیطان نے یوشع بن نون کو بلا دیا کہ وہ مچھلی کا ذکر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، چلیں بھائی چلیں جی۔ اب غلام تھا وہ، اس کو تو وہ فوراً وہ چیز ہی بھول گئی کہ میں نے یہ ان کو بیان کرنا تھی۔ اب وہ چلتے چلتے بھوک لگ پڑی، کہا لاؤ بھائی یار کھانا تو کھائیں، وہ ابھی تک تو سفر نہیں ختم ہو رہا، جس کو ہم ملنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اوف اللہ، مجھے شیطان نے بلا دیا حضرت جی، وہ تو جہاں آپ آرام فرما رہے تھے اس جگہ پر وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور وہ پانی میں چلی گئی ہے اور وہ وہاں غائب ہوگی۔ فرمایا اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی انسان پھر پریشانی کے وقت انبیاء کی تو تعلیم ہی ہمیں یہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس کیا اسے کو گالی گلوچ یا مارنا پیٹنا یہ نہیں۔ تو گویا کہ یہاں بھی کتنا اہم مشن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، جی جی اور بھلا دینے کے بعد دونوں کو ایسے کہہ لو، استاد اور شاگرد کو، جی جی نبی اور جناب جو اس کے امتی کو، پیر صاحب کو اور مرید صاحب، دونوں کو اتنی کوفت اٹھانا پڑی، اتنی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا
کہ ایک تو لمبا سفر پھر آگے کرنا پڑا، پھر آگے سے پھر واپس آنا پڑا۔ تو یہاں بھی شیطان نے نبی اور نبی کے ساتھ جانے والے مرید کو بھی بھلا دیا، مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل نہ کر پائیں، نہ خضر کر علیہ پائیں، السلام کے پاس اور ضرور۔ جو وہ چاہتے ہیں بچ جائیں کہ میں کامیاب ہو سکوں، اسے وہ عزت اور وہ توقیر اور وہ شان، وہ علم نہ حاصل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ محترم گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ تھوڑے تھوڑے نقصان کو، انسان کا تھوڑا تھوڑا نقصان کرتا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، وہ اس میں بھلا دینا، یہ چونکہ اس کی انسان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے۔ شاہ صاحب، انسان شیطان کے ہاتھوں تو پھر مجبور ہوا اور بے بس ہوا کہ وہ جو چاہتا ہے انسان کو بھلا دیتا ہے۔ تو اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی چیز بھول جاتا ہے مثلاً، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کا اس چیز پر مواخذہ فرمائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ بھول جاتا ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو اس کی بجائے وہ 3 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر دیتا ہے، تو شیطان نے اس کو، یقیناً حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلایا ہے، اس کی جو رکعتیں بھولی ہیں اس کو شیطان نے اس کو بلایا ہے۔ تو کیا اس بات پر انسان کو گناہ ہوگا بھولنے کی وجہ سے؟ دیکھو شیخ، یہاں میں ایک بات اور اپنے ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ذہن میں نہ رہے، دیکھو نا، طاقت اللہ ذوالجلال کی ہے بڑی، شیطان کی نہیں ہے۔ یہاں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ شیطان تو پھر بھلا کر کامیاب ہو گیا۔ جی وہی انسان کو اللہ ذوالجلال نے تعلیم دی ہے جی کہ اس تعلیم پر عمل کر، تاکہ تیرا اور میرا رابطہ جو ہے وہ قائم رہے، تعلق قائم رہے۔ جی میں نے اس کو چھوٹ تو دے دی ہے کہ قیامت تک میں نے تجھے مہلت دے دی ہے، زندگی دے دی ہے، اور اس نے کہا جی میں گمراہ کروں گا، کہا ٹھیک ہے کرو بھائی، جی ٹھیک ہے نا، جو میرا بندہ میرے در پہ پھر آ جائے گا میں اسے معاف بھی کر دوں گا، یہ چیزیں نا۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی، فرمایا کوئی بھی کام تم کرنا چاہتے ہو اور کسی سے کوئی وعدہ کرنا چاہتے ہو، کسی کام کا تم عزم کرنا چاہتے ہو، تو تم ایسے کرنا، تمہارا دشمن ہر وقت 24 گھنٹے وہ تمہارے اوپر مسلط ہے اور سوار ہے۔ جی تم انشاءاللہ کہا کرو کہ میرا نام تم ضرور لے لیا کرو، جب میرا نام لوگے تو پھر اس کی پریشانیوں سے اور اس کی ڈالی ہوئی مصیبتوں سے تم محفوظ رہ سکو گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان یشاء اللہ۔ تو یعنی کوئی بھی کام تم نے کرنا ہے یا وعدہ کرنا ہے یا کسی طرح، تو پھر تم جو ہے وہ یہ جملہ کہہ دیا کرو کہ میرے اللہ کا حکم ہوا، اس کی طاقت ہوئی، اس کے فضل ہوا، تو یہ ضرور میں ایسے کر گزروں گا۔ اب آئیں دوسری طرف، جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نسیان انسان سے بھول ہونا، بھول جانا، یہ امر من اللہ ہے، یعنی کہ اس کے طاقت والا کل شیء قدیر ہے، وہ تو نہیں بھولتا، انسان ہے، بھول گیا۔ جی اب اس نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 پڑھ بیٹھا، 2 پڑھنی تھی، تشہد بیٹھنا تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور مکمل سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب اس نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی، تو اب کیا ہے، وہ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ بھول ہو گئی ہے، کوتاہی ہوگی، اللہ ذوالجلال درگزر کر دیں گے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے یا نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو انسان اسے بھوک لگی، کوئی بتانے والا بھی نہیں قریب، اور اس کو ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں روزے دار ہوں، اور اس نے کھا پی لیا اور سیر ہو گیا، تو اسے یاد آیا اوف میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ جی تو اب اللہ ذوالجلال کے عظیم پیغمبر کی تعلیم ہے کہ اس کو اللہ نے کھلا دیا ہے، حالانکہ بلایا تو شیطان نے، جی تو فرمایا کہ کھلایا تو اللہ کی ذات نے اپنی رحمت سے،
تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، توڑے گا نہیں، توڑے نہیں، صحیح، اور پریشان بھی نہ ہو کہ میرے سے کیا ہو گیا ہے، بس اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کو انعام مل گیا کہ اس کو کھلا بھی دیا اور اس کو روزے مکمل کا ثواب عطا بھی کر دیا۔ تو ایسے ہی دینی معاملات میں جو بھی کسی مسئلے میں بھی بھول ہو گئی ہے اور اس کو یاد آنے کے بعد اس کو مکمل کر لے تو اللہ ذوالجلال اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، یہ نسیان ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 صحابہ کو پڑھا دی، سلام پھیرا، فارغ ہوئے۔ جو جلدی جانے والے تھے اصحاب رسول اللہ، مارکیٹ کی طرف جانے والے، منڈی کی طرف جانے والے، وہ جلدی سے نکل پڑے، جیسے آج بھی ہمارے رواج ہے سلام پھیرا، اور کچھ لوگ ہی بیٹھے ذکر کرتے ہیں، بقیہ جلدی چلے جاتے ہیں دکانوں پر، اپنی مارکیٹ میں نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے، عمر فاروق بھی کھڑے ہوئے، تو باتیں کرتے جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر رک گئے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول عبداللہ ذوالجدین اسے کہا جاتا ہے، اس کے ذرا ہاتھ لمبے تھے تو اس وجہ سے وہ مشہور تھے۔ جی جی، تو وہ ذرا تھوڑے سے ہمت والے تھے، ہمت والے سے مراد یعنی کہ وہ گستاخ نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، لیکن بعض لوگوں میں صلاحیتیں ایسے تھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، یہ ہے فلاں بولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھہر جو ابھی عمر، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا پریشانی کا، ذرا صبر کریں۔ تو ایسے انہوں نے کہا کہ آقا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ جی جی، یہاں بھی لفظ بھول کا گیا کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے وہی آ گئی ہو درمیان نماز، جیسے قبلہ بدل گیا ایسے ہو سکتا ہے نماز کی بھی رکھتے ہیں بس 2 بنا دی گئی ہوں۔ جی جی، تو سوال کیا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک مشورہ، جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر نا باتوں باتوں میں، نظروں میں مشورہ لے لیتے ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر و عمر کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، کہ یہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا؟ فرمایا ہاں آقا آپ نے آج 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو ہم نے تو کہا بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا دی ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نماز نہیں ہوئی، میں بھول گیا ہوں۔ جی جی، ان کو آپ نے کہا بھی آؤ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں بھی انسان ہوں، ہاں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جب میں جاتا ہوں، جاؤں تو تم یاد کرا دیا کرو، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نماز 2 رکعتیں پڑھائی، اور جو بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیثوں میں آتا ہے، تو فرمایا دوسروں کو بھی بتا دینا۔ تو گویا یہاں ایک عظیم پیغمبر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ کو بھی شیطان نے نماز کے دوران بلا دیا کہ وہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں نے 2 پڑھ کر سلام پھیر رہا ہوں یا کہ میں نے 4 پڑھ کے۔ ایسے ہی اگر آج بھی کوئی امام ایسا کر بیٹھے تو ناظرین میں جو نمازی لوگ حضرات ہیں ان کو اپیل کروں گا کہ ایسا علماء پر فوراً کہ تو ستا ہے تو فلاں ایسے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب آخر میں ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ شیطان تو بلاتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہم نے 2 اور مثالیں بھی دیکھ لیں، وہ بلا دیتا ہے۔ تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان کے اس وار سے کہ وہ کہیں ہمیں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ہم سے ہمارا کوئی اہم کام جو ہمارے لیے دنیا میں ہمارے لیے اہم تھا، ضروری تھا، یا ہمارے دین کے لیے وہ ضروری تھا، ہماری آخرت کے لیے اہم تھا، شیطان کہیں ہمیں بھلا نہ دے۔ ہم شیطان کے اس وار سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم اس میں بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر ہو، نماز ہو، یا قرآن مجید کی تلاوت ہو، یا کوئی اور بھی نیکی کا کام ہو، دیکھو جب سب سے پہلے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھو تو پھر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی، تو تم اللہ ذوالجلال سے پناہ طلب کر لیا کرو، اس کی امان میں آ جایا کرو، تاکہ وہ شیطان مردود کے تمام غلط کاریوں سے اس کو
دعا کرو کہ اللہ مجھے بچا لے۔ تو اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ سب سے اہم اور بہت ہی مضبوط ہمارے پاس قلعہ ہے، جس قلعہ میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، جس ہم اپنی اللہ ذوالجلال کی عبادت، ذکر و اذکار اور دینی اور دنیاوی کاموں میں ہم بغیر نسیان کے کافی حد تک جو ہے نا وہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے مدد چاہتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید فرقان حمد کی وہ آخری دونوں صورتیں ہیں، تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ جو ہے نا، اسی لیے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ صورتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر رات کو سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی ہے ان کو پڑھا کرو۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کثرت سے پڑھا کریں، تاکہ جو ہے اس سے بچا جائے اپنے دشمن سے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ دوسری بات اس کی اور بھی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ جی جی، تو جب قریب آئے گا تو یہ ہمیں بلائے گا، قریب آئے گا تو ہمیں غلط راستوں پر لگائے گا۔ تو جب ہم اللہ کے ذکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دفاع بھی ہوئے گا اور خیر و برکت بھی ہوئے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم شیطان کے ایک اور ہتھ کنڈے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کیسے ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، کیسے اس کے وار ہوتے ہیں، کیا کیا اس کی چالیں ہوتی ہیں، اور کیسے وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔